اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی ہم سورہ بقرہ کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کریں گے، جیسے کہ کل بھی ہم نے کچھ صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جو منسوخ کر دیتے ہیں کسی حکم کو، آیت کو، تو اس کو فراموش کر دیتے ہیں، لے آتے ہیں اس سے بہتر۔ کیا تمہیں معلوم نہیں اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے زمین اور آسمان میں، وہ جو چاہے سو کرتا ہے اور اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں، کوئی مددگار نہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم مسلمان بھی چاہتے ہو کہ درخواست کرو اپنے رسول سے جیسے کہ درخواستیں ہو چکی ہیں موسیٰ سے اس سے پہلے؟ جو کوئی کفر لے آئے ایمان کے بدلے تو بہک کا سیدھی راہ سے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو یا مطالبہ کرو اپنے رسول سے اسی طرح کے جس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کی قوم کے لوگ، کیونکہ ہم دیکھ چکے ہیں جب کہا گیا کہ ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات جب تک کہ ہم دیکھ نہ لیں اللہ کو اپنی آنکھ سے۔ اسی طریقے سے اور بھی مطالبات کیے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہاں اس آیت میں مسلمانوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ ایسی روش سے، تمہارے اندر اس قسم کی باتیں پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر باتیں ایسی حرکتیں مسلمانوں میں جو منافق شامل تھے وہی کیا کرتے تھے، اسی لیے فرمایا گیا کہ جو کوئی بھی ایمان کو ہاتھ سے دے کر کفر لے لے گا، یعنی کہ منافق دو طرفہ ہوتے ہیں، اس کا بھی امکان ہے کہ یکسو ہو جائے منافق کفر کی طرف، یا یہ بھی امکان ہے کہ یکسو ہو جائے ایمان کی طرف بالآخر۔ اگر جو کفر کی طرف مکمل طور پر ہو گیا تو اس کا ذکر ہے کہ وہ تو سیدھی راہ سے بھٹک گیا، گویا کہ اب وہ راہ ہدایت پر نہیں آنے والا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ چاہتے ہیں بہت سے اہل کتاب کے تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھیر کر کافر بنا دیں، سبب اپنے دل کے حسد کے، اس کے بعد کہ ظاہر ہو چکا ہے ان پر حق، سو تم اب معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کو لوٹا دیں، ایمان کے بعد پھر کفار بنا دیں، اور یہ ان کا طرز عمل ان کے حسد کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہ نعمت ان کو دے دی تھی تو اس بات سے وہ حسد کرتے تھے۔ اس کے بعد ان پر حق واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں، وہ کسی غلط فہمی میں یا مغالطے میں نہیں ہیں۔ پھر کہا جا رہا ہے مسلمانوں کو، اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو، درگزر کرتے رہو۔ اس آیت کا اصل مقصد یہ ہے کہ ابھی کشمکش، مقابلے، تصادم کے بڑے مراحل آنے ہیں۔ تمہارا سب سے بڑا جو مرحلہ ہے، محاذ ہے، وہ کفار مکہ کے خلاف ہے، اور سب سے بڑھ کر وہی آئیں گے، وہ تم پر حملہ بھی کریں گے، جنگیں بھی ہوں گی، تو فوری طور پہ یہ جو آستین کے سانپ ہیں ان کو چھیڑو نہیں، ان کو یوں ہی پڑے رہنے دو، اور فی الحال ان کے طرز عمل کے بارے میں توجہ نہ دو، ان کو معاف کر دو جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں، اور درگزر سے کام لیتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، کیونکہ ایک وقت آئے گا جب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوگا، تب
جب باہر کے دشمنوں سے تم نمٹ لوگے تو پھر اندرونی دشمنوں کے لیے بھی حکم آ جائے گا، پھر تم ان کو بھی ان کے کیفر کردار تک پہنچا دینا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، قادر ہے، ہر چیز پہ وہ غالب ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کا بھی ہم نے ترجمہ تفسیر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔